شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ اسی طرح خط و کتابت چلتی رہی۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ کیسے ملاقات ہوئی، یہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ہے۔ میرا ایک پنجابی ناول چھپا پکھیرو، اور پنڈی سے مجھے آفر آئی، فضل اللہ بہار تھے، منصور کیسر تھے، شاید مظہر الاسلام بھی تھے، ایک پروین ہوا کرتی تھی وہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انوگریشن کرنا چاہتے ہیں پنڈی میں۔ چنانچہ میں نے پنڈی کا رخت سفر باندھا، اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا، اور آبویسلی میں نے شفیق الرحمان صاحب کو فون کیا کہ میں پنڈی میں ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے؟ تو انہوں نے مجھے وقت دیا پنڈی کلب کا۔ پنڈی کلب جو تھی، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا حال ہے، کیا حشر ہے، یا وہ کتنی متشرہ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ لیکن ان زمانوں میں جس کو کہتے ہیں نا واٹرنگ ہول، یعنی یہ بہت فیوریٹ کلب ہوا کرتی تھی ایلیٹ کی، اور بہترین کھانا ملتا تھا، اور برٹش دور کے ہی ویٹر چلے آ رہے تھے، اور انفارچونیٹلی ایک بار بھی تھی جہاں پہ بہت سارے لوگ 4 بجے کے منتظر ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ مری بریوری سے کوئی خاص ڈرام آتا اس وقت، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کیونکہ میں تو اجنبی شخص تھا۔ لیکن کرنل محمد خان، کیونکہ ان کا ریزیڈینشل ایریا بھی تھا، وہیں قیام پذیر تھے۔ شفیق الرحمان صاحب ان کو ملنے جاتے تھے، کرنل صاحب اور یہ بہت گہرے دوست تھے۔ چنانچہ اگلے روز میں پنڈی کلب پہنچا، اور وہاں مطلب کہ کرنل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، جو میرے لیے بہت ہی، کیونکہ میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ بجنگ احمد جو ہے اردو کی سب سے بڑی شگفتہ کتاب ہے، اب بھی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ چنانچہ ان سے مل کے بھی خوشی ہوئی۔ کھانا اسی طرح ہی کھایا گیا، بڑے مطلب رکھ رکھاؤ کے ساتھ، چھری چمچے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز تھیں۔ اور اس روز ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں، ہاں بریگیڈیئر صدیق سالک بھی تھے، ضیاء الحق کے بہت رائٹ ہینڈ مین تھے۔ انہوں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا بھی لکھا، ایک پریشر کوکر ناول بھی لکھا، لکھنے کا انہیں شوق تھا، بھلے آدمی تھے۔ صرف یہ کہ ضیاء الحق کے ساتھ قربت جو تھی وہ کچھ لوگوں کو مطلب ان سے دور رکھتی تھی۔ وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پہ ضمیر جعفری صاحب بھی آ گئے تھوڑی دیر کے بعد۔ اچھا، ضمیر صاحب سے بھی میری پہلی ملاقات وہیں ہوئی۔ ایک ویگن آئی، اس میں چند لڑکیاں طالب علم سی وہ نکلی، اور انہوں نے ضمیر جعفری کو وہ لینے آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ وقار النساء گرلز کالج میں مشاعرہ ہے، اور وہ ضمیر صاحب کو لینے آئیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، اور یاد رہے کہ ان دنوں مطلب اتنے عام ٹریول نہیں تھا، میں ٹی وی وغیرہ پہ آتا تھا تو کچھ لوگ جانتے تھے، تو انہوں نے کہا سر آپ آئے ہوئے ہیں پنڈی، تو یہ مشاعرہ ہے، تو آپ کیوں نہیں چلتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نثر نگار ہوں، میں شاعر تو ہوں نہیں۔ میں نے معذرت کر دی۔ کو آدھے گھنٹے کے بعد ان کی وائس پرنسپل خصوصی طور پہ آئیں، اور انہوں نے درخواست کی کہ جی ہماری بہت خواہش ہے کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے مشاعرہ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ کے ساتھ نشست ہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھے وہاں پہ لے گئیں، فرنٹ سیٹس پر ہمیں بٹھایا گیا مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے۔ اور یہ وہی مطلب موقع ہے، یا وہی دن تھا جب میں احمد فراز سے پہلی مرتبہ ملا۔ وہ میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور بہت جمگٹا تھا آٹوگراف لینے والوں کا۔ فراز صاحب نے مجھے بہت ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا، اور ایک جملہ کہا، لیکن یہ میں جملہ محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری شدید خواہش ہے کہ میں احمد فراز صاحب کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کروں، کیونکہ میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں ان کا دوست تھا یا بہت قریب تھا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے راز ایسے تھے جو میرے
اور فراز صاحب کے درمیان تھے، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا۔ اچھا، یہ عجیب سلسلہ تھا اسلام آباد میں، آپ جانتے ہیں کہ پالیٹکس بہت چلتی ہے، یہ یعنی یوزول پالیٹکس کے علاوہ بھی رائٹرز کے مختلف گروپس ہیں، کوئی پسند کرتے ہیں، کوئی ناپسند کرتے ہیں۔ تو میں کیونکہ اجنبی تھا، مجھے وہ سارے لوگ جو اچھی طرح ٹریٹ کرتے تھے اچھے لگتے تھے۔ چنانچہ فراز صاحب کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں تھیں، اسی طرح ہی مظہر الاسلام کے بارے میں کہ جی یہ علیحدہ رہتا ہے اور مطلب وہ گھاس نہیں ڈالتا کسی کو، اور آج وہ ایک بہت ہی بڑا نظر نگار ہے، ایسی امیجری وہ پینٹ کرتا ہے کہ اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ احمد داؤد جو جوانی میں ہی مر گیا، حیرت انگیز شخص، یعنی اسلام آباد کے گرد و نواح میں جن مقامات پہ وہ مجھے لے کے گیا اس کو بھی لوگ ناپسند کرتے تھے۔ مطلب کہ مجھے ایک شخص نے سمجھ کہا، میں نے کہا کہ کہنے لگا تمہیں احمد داؤد سے بو نہیں آتی؟ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ بو تمہاری اپنی ہے، جو تمہیں خود سے آتی ہے اس کی بو نہیں ہے۔ مطلب اس قسم کی مخاصمت تھی۔ اور احمد داؤد مجھے ایک رات 10-11 بجے موٹر سائیکل پہ آیا، موٹر سائیکل اس کے پاس تھا، مجھے کہنے لگا چلو تار، سردیوں کے زمانے سے پنڈی سے جو اسلام آباد ہائی وے آتی تھی وہ ویران پڑی تھی۔ یہ میں بات ظاہر کر رہا ہوں 30-35-40 سال پہلے کی۔ اور ایک مقام آیا، وہاں اس نے وہ موٹر سائیکل کی لائٹ آف کر دی، اور سڑک پر میں نے دیکھا چاندنی رات میں درجنوں کے حساب سے سانپ ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں، اور ان کی خوشی ہے اور ان کی مسرت ہے جس طرح وہ الٹ پلٹ رہے ہیں۔ اور میں تو دنگ رہ گیا کہ اتنے سانپ، اور اس کو کیسے معلوم ہے کہ یہ یہاں ہوتے؟ تو احمد داؤد نے مجھے بتایا کہ سانپ جو ہے وہ سردی سے بہت ڈرتا، چنانچہ سردیاں ہیں، یہ جو تارکول کی سڑک ہے سارا دن اس پہ دھوپ پڑتی اور یہ دیر تک گرم رہتی ہے، تو ارد گرد کے گھنے شجروں میں جہاں پہ ان کے بلیں ہیں یا یہاں جاتے ہیں، یہ رینگتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور اپنی فیمیلز کے ساتھ آتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنا ایک میلہ سا لگا لیتے ہیں خوشی کا اور سرمستی کا۔ تو احمد داؤد اس نوعیت کا بندہ تھا۔ غلام رسول بھی بڑے فیمس پینٹر تھے، ان کے بارے میں بھی۔ تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ایک تو مقامی سیاست ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ ذرا آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے ایک خاص حسد جنم لیتا ہے۔ ان کی کوئی چھوٹی سی بات بھی جو ہوتی ہے وہ پکڑ کر پروجیکٹ کی جاتی ہے۔ اور میرا ہمیشہ یہ سٹینڈ تھا، اگر کسی کے حوالے سے کوئی بندہ کہتا تھا کہ فلاں شخص تو ایسا ہے، تو میں کہتا تھا میرے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، میرے ساتھ وہ بہت سنسیئر ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے۔ تو احمد فراز کا بھی، اب یہ شفیق صاحب کی داستان کہہ رہا تھا، بیچ میں احمد فراز آ گئے، تو داستان کو تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، بات میں سے بات نکلتی چلی جاتی۔ شفیق صاحب نے کھانے کے بعد مجھے کہا کہ کل اتوار ہے اور کیا آپ میرے گھر کھانا پسند کریں گے؟ میں چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ کو لنچ پہ بلانا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے میں نے آپ کی روٹی کرنی ہے، تو میں نے آپ کی روٹی کرنی ہے اپنے گھر میں کرنی ہے۔ اب میرے لیے اس کے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ مجھے انوائٹ کر رہے تھے۔ کہنے کے لیکن اس سے پیشتر یہ میری روٹین ہے کہ میں ہر سنڈے کو کلب روڈ راولپنڈی میں جو اوپن ایئر فٹ پاتھی مارکیٹ سجتی ہے پرانی کتابوں کی، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے کتابیں خریدتا ہوں۔ تو آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ چلیں، ورنہ لنچ ٹائم پہ آ جائیے۔ میں نے کہا جی میں بالکل انٹرسٹڈ ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور اس ایکسپیرینس کو ایک مضمون میں ڈالا جس کا عنوان تھا جن سے ہم نے مسکرانا سیکھا اور سم تھنگ۔